رضا الحق صاحب، دوحہ معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ امریکن فوجیں جو ہیں وہ مئی 2021 میں افغانستان سے مکمل طور پہ ان کا انخلاء ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی امریکی انتظامیہ جو ہے اس معاہدے کی پاسداری کرے گی؟ وسیم صاحب، اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ نہیں کرے گی. ٹھیک. ڈیٹیل کے اندر اگر ہم جائیں تو اس کی ریزنز دیکھنی پڑیں گی کیوں نہیں کرے گی ایسے وہ. اور اس کے لیے سب سے پہلی بات ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ امریکہ یہاں پہ موجود کیوں ہے، امریکہ ایشیا میں موجود کیوں ہے، اور پھر زیادہ اسپیسیفکلی اگر دیکھنا چاہیں تو افغانستان میں کیوں موجود ہے. دیکھیں، ایک تو امریکہ کا اپنی بالادستی کا معاملہ ہے، اور وہ ایک ریزن اس کی بنتی ہے کہ وہ اپنی بالادستی ہر صورت میں چاہتے ہیں. جس طرح بیگ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ چائنا کے حوالے سے اور پورے خطے کے حوالے سے امریکہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ بالادست رہیں ہر صورت میں. دوسرا پھر بالادستی سے زیادہ خطے میں پریزنس آپ کہیں تو زیادہ مناسب نہیں؟ پریزنس سے تو بالادستی وہ حاصل کرے گا نا پھر الٹیمیٹلی. پریزنس کا اس کو کیا فائدہ ہے اگر صرف پریزنس ہی رہے اور باقی اس سے طاقتور بن جائیں اور باقی جو ہیں سارے فائدے لیتے جائیں. لیکن افغانستان میں بالادستی حاصل کرنا بھی تو کوئی وہ اتنا اس کی ریزنز ہے نا، فائدے کا سودا نہیں ہے نا. دیکھیں، افغانستان میں بالادستی، افغانستان جڑا ہوا ہے پورے علاقے کے ساتھ، پورے خطے کے ساتھ. افغانستان کسی ویکیوم میں نہیں ہے. افغانستان بھی اسی جگہ موجود ہے جہاں پہ پاکستان بھی موجود ہے، چین بھی موجود ہے، انڈیا بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ سارا خطہ ایک بلاک کی صورت میں یہاں پہ موجود ہے. امریکہ اس پورے بلاک میں بالادستی چاہتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی سپریمیسی کیونکہ اس ایریا میں چاہتا ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہوا ہے. دوسرا اسرائیل فیکٹر، جس طرح کہ ایوب صاحب نے ذکر فرمایا کہ وہ اسرائیل فیکٹر جو ہے وہ پھر یہ جب مڈل ایسٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی یہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے وہ بات، پاکستان اور افغانستان. تو اس کو بھی سیو کرنے کے لیے اور اس کے فیوچر کے لیے پیش بندی کرنے کے لیے وہ یہاں پہ موجود ہیں. تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو افغانستان میں معدنیات اور باقی چیزیں موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور مختلف قسم کی موجود ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ چائنا اور رشیا کا جو فیکٹر ہے اس کو بھی کاؤنٹریکٹ کرنے کے لیے امریکہ کی یہاں موجودگی ایک ریزن بنی اس کی یہاں پہ آنے کی. اور ایک فیکٹر یہ اسلام فیکٹر جسے آپ کہہ سکتے ہیں. امریکہ کو بہرحال یہ تو معلوم ہے کہ یہاں پہ افغان طالبان کی حکومت رہی، اور اس کے ایک آنے کی وجہ بیسک تھی ہی ہے کہ یہاں پہ افغان طالبان کی جو ایک اسلامی حکومت بنی ہوئی ہے اور وہ اب اپنی پاور گین کر رہی ہے آہستہ آہستہ، کہیں وہ ایکسپورٹ نہ ہونا شروع ہو جائے، وہ طریقہ وہ نظام جو ہے وہ کہیں ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے. تو ان کے نزدیک یہ تھا نپ دا ایول ان دا بڈ، اس کو پہلے ہی ختم ہو. بہرحال یہ وہ مختلف ریزنز تھیں جس کی وجہ سے امریکہ یہاں پہ آیا. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ساتھ یہ ملاتے ہیں کہ اس وقت موجودہ جو بائیڈن کی ٹیم ہے اس کے اندر کس طرح کے لوگ موجود ہیں، تو یہ چیز بھی ہمیں مدد دیتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کیا وہ انخلاء کی طرف جا رہے ہیں، کیا وہ معاہدے کی پاسداری کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ جو پہلے والے ذکر کیے میں نے معاملہ جس کی وجہ سے امریکہ آیا، وہ تو ان کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ موجود رہے گا. ساتھ یہ ہے کہ اس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن ہے، اس کا سیکرٹری آف ڈیفینس وہ جو ہے لوئڈ آسٹن ہے، آسٹن تھرڈ جو ہے جی، جو اس کی جو وار روم کی ٹیم ہوتی ہے اس کے اندر مشیل فلورنی بھی ہے، اس کے اندر سوزن رائس بھی ہے. دونوں بہت ہاکس اور نیو کونس ٹائپ کے لوگ ہیں. جان کیری بھی موجود ہے، حالانکہ اس کو انوائرمنٹ کی منسٹری دی ہوئی ہے، لیکن وہ سب کو معلوم ہے کتنا قریب اوباما کے رہا ہے جنگوں کے رہا ہے اور کتنا قریب اس کا رہے گا ان آفیشیل کیپیسٹی میں کم از کم قریب رہے گا. اور پھر یہ کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیسا جیک سلون ہے اس کا. یہ سارے کے سارے ہاکس بھی ہیں، نیو کونس بھی ہیں اور یہودی نژاد بھی ہیں. یہودیوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے فائٹ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ. ٹرمپ دور کے آخر سے ہی ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ امریکہ نے قطر معاہدہ جو ہوا تھا، دوحہ معاہدہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی وائلیشن شروع کر دی ہوئی تھی. امریکی فضائیہ نے وہاں پہ حملے کرنے بھی شروع کر دیے ہوئے تھے افغان طالبان، جو کہ اس میں لکھا ہوا تھا نہیں کریں گے. معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ حملے نہیں کریں گے، ایک خلاف ورزی کر رہے تھے. ساتھ یہ کہ جو افغان طالبان کی مختلف شرائط تھیں افغان طالبان کی طرف سے پیش کی ہوئی جو انہوں نے مانی تھیں، ان پہ بھی انہوں نے بیک ٹریک کرنا شروع کر دیا ہوا تھا. مثلا یہ کہ اسلامی حکومت قائم ہوگی، مثلا یہ کہ تم ساری فوجیں نکالو گے تو کہیں پھر پروسیس شروع ہوگا. افغان طالبان نے تو ان کو کچھ کنسیشنز بھی دیں بہت ساری کہ ٹھیک ہے اگر ساری فوجیں جتنی کہی گئی تھی، کیونکہ اب نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل جس طرح میں نے پہلے بھی حوالہ دیا وہ بتا رہا ہے اس چیز کو کہ انہوں نے ساری فوجیں اتنی نہیں نکالنی جتنی وہ کہہ رہے تھے اور دنیا کے سامنے اس چیز کا پروموٹ کر رہے تھے، پرچار کر رہے تھے کہ ہم نے اتنی فوجیں نکالنی ہیں، 2500 رہ گئی ہیں وہ بھی نکال لیں گے 1 مئی تک، لیکن وہ نہیں نکال رہے تھے.
اس کے باوجود ان کو کنسیشنز دی اس معاملے میں کہ ٹھیک ہے ہم بات کو امن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. افغان طالبان کا تو یہ معاملہ تھا, لیکن امریکہ کسی صورت میں نہیں چاہتا تھا, انڈیا کسی صورت میں بھی چاہتا تھا. ایک صاحب پہلے ذکر کر چکے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھی وہاں پہ. پھر یہ کہ بہت سارے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی موجود تھے. اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے اس حوالے سے. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو افغان طالبان ایکسیپٹ کر سکتے تھے, جس طرح یہ کنسیشنز دیں, لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ ان کے لیے بالکل ان ایکسیپٹیبل ہیں افغان طالبان کے لیے. مثال کے طور پہ ان کی پوری 20 سال کی جدوجہد جو ہے وہ آکوپیشن ٹروپس کو نکالنے کے لیے, اسلامی نظام کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے. اگر ان کی نئی شرط ہی یہ آنا شروع ہو جائے کہ نہیں یہ بھی ٹروپس ہم نے نہیں نکالنی, اور ساتھ یہ کہ نہیں تم یہ جو اسلامی حکومت کی بات چھوڑ دو, یونٹی گورنمنٹ میں شامل ہو جاؤ, تو پھر وہ 20 سال کی جدوجہد کا کیا فائدہ؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ریڈ لائن افغان طالبان کے لیے بھی ہیں. جیسے بیگ صاحب ذکر فرما رہے تھے, امریکہ ابھی بھی یہی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ڈکٹیٹ کروں گا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, لیکن افغان طالبان کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو تو ٹھیک ہے, وی ول گو بیک ٹو وار. ہم پہلے بھی جنگ کر رہے تھے, ہم ابھی بھی کرتے رہیں گے جنگ. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ایک ہے. بہرحال تو امریکہ کی پریزنس مور دین ون ریزنز تھیں اس کی. ساتھ یہ کہ امریکہ کی جو انویسٹمنٹ پیسے کی صورت میں نہیں میں کہہ رہا, وہ جو اس نے اپنے 18 سال میں یا اس سے زیادہ میں انویسٹمنٹ یہاں پہ کی ہے, ریسورسز کی صورت میں, اپنی بیسز کی صورت میں, پھر علاقے کے خطے کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہوا ہے, جو اس کی پلاننگ کا فیوچر کے اندر رول ہے اس علاقے کا, جو وہ سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, اس چیز کو بھی سامنے رکھیں. اور یہ کہ امریکہ حقیقت میں یہاں کبھی پیس چاہتا ہی نہیں تھا, جو کہ ظاہر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. بہت سارے لوگوں کو ہم تو شروع سے ہی یہ کہہ رہے تھے, اس فورم کے تحت بھی ہم کہتے رہے امریکہ تو پیس چاہتا ہی نہیں ہے اس بات کو, لیکن یہ چیز اب ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے مزید ان کے اپنے بیانات اور اپنے رویے کے ساتھ بھی. تو بہرحال یہ بات کہنا اب بعید از قیاس نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے جو معاہدے اس کے جو ہیں, جو بھی اس نے یہاں پہ اپنے معاہدے کیے تھے ان کی پاسداری نہیں کرے گا. یقیناً ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ نہیں کرے گا, اور وہاں پہ کسی صورت میں امن کا خواہش مند نہیں ہے امریکہ.